السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، دو تین چیزیں ہیں جس پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا آج اجلاس ہوا پی ایم ایل این میں، پی ایم ایل این کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا، اور اس میں جو فیصلے پہلے سے ہمیں پتہ چل رہے تھے، چونکہ شہباز شریف صاحب پارٹی صدر بنے تھے اور کن حالات میں بنے تھے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے، تو وہ جو ہے انہوں نے نامزد کر دیا۔ اب نواز شریف صاحب کو خود قائم مقام وہ بن گئے۔ جو 28 مئی کو جو ان کا ہوگا اگلا اجلاس، اس میں جو ہے وہ کلیئرٹی ہوگی، اور ڈیفینیٹلی الیکشن کے ذریعے یہ جو بھی ان کا پروسیجر ہے اس کے ذریعے نواز شریف صاحب پارٹی صدر بن جائیں گے۔ آج نواز شریف صاحب نے، اس کے علاوہ ہم کرغزستان کی صورتحال سے پر بھی بات کریں گے، اور جو کے پی اور وفاق کی جنگ لڑ رہی ہے اور جس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا اس پر ہی بات کریں گے۔ لیکن اگین آئی کم بیک ٹو مائی فرسٹ ایشو، فرسٹ سیگمنٹ۔ جو ایشو اس وقت یہ ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی، اور بڑی پاورفل، بڑی اسٹرانگ تقریر، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ آج بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، جبکہ وہ جانتے ہوں گے کہ ان کو کیوں نکالا اور ان کو کس نے نکالا، اور جس نے نکالا اس کے بعد وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر چکے، اور اس کے بعد اب خود بھی فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ آج بھی ماضی میں تو رہ رہے ہیں لیکن حال کی بات نہیں کر رہے۔ ابھی جو سیاسی معاملات ہیں، جو سیاسی بحران ہیں، جو تمام چیزیں سخت ہو رہی ہیں، اس پر انہوں نے قطعی کوئی لب کشائی نہیں کی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ جو پرانی انہوں نے 18 کی یا اس سے پہلے کی انہوں نے بات کی ہے، وہ سنتے ہیں۔ 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ، کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو، جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس، کہ عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے، ہم تیار ہیں۔ اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ۔ وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا۔ لندن چلے گئے، محترم عمران خان صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے لندن میں، مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے، جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا، اور اس کے بعد پھر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان۔ میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں، آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے، کیوں؟ کہاں سے ان کو اشارہ ملا؟ اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا، کم از کم اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے، ہمیں یہ اعتراض ہے، ہم دھرنے شروع کرنے لگے۔ باتیں میں بالکل سچائی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا، تو اگر آج دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کریں، لیکن اس چیز کو تسلیم تو کریں۔ ایک اور بات جو انہوں نے بات کی اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، کوئی وہ بھی سنتے ہیں۔ نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے، میرے پاس محفوظ ہے وہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لانا ہے، نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ آڈیو لیکس ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن انہوں نے کیا کوشش کی کہ اس آڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے، یا چیف جسٹس کے اس بیان کے پیچھے کون ہے، اور خود ہمیں وہ بتاتے رہے کہ کون ہے، لیکن اب جو معاملہ ہے اس پر کہتے ہیں کہ جو اس وقت تھا وہ آج نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال کیا یہ کھلا تضاد ہے یا نہیں، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات آج موجود ہیں، جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ پولیٹیکل اینالسٹ۔ شوکت بسرا صاحب ہیں، ڈپٹی سیکریٹری جنرل پنجاب پی ٹی آئی، انفارمیشن سیکریٹری پنجاب۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ مزمل سہروردی صاحب، اس لیے آپ سے شروع کروں گی کیونکہ آپ یہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں وہاں پر موجود بھی تھے۔ کیا وجہ ہے کہ جو پرانی باتیں ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو حالات ہیں اور ابھی جو سیاسی معاملات ہیں اس پر کچھ بات نہیں کر رہے؟ مثلا موجودہ حالات کس پر وہ بات نہیں کر رہے جو ان سے منسلک ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ تو اپنی کہانی بیان کر رہے تھے نا، ان سے منسلک کی کیا بات ہے کمیٹی سے سر؟ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر اور اپنی پولیٹیکل جو ہسٹری ہے مسلم لیگ نون کی اور اپنا سیاسی سفر بیان کیا، اس میں کیا بیان کرتے وہ آج کے لیے جو انہوں نے مس کیا آپ کی نظر میں؟
سر وہ پھر یہ بھی بتاتے چلیں اگر وہ کسی اور کے مطالعے یا سیاسی معاملات پہ کرنٹ چیزوں پہ بات نہیں کرتے تو پھر وہ یہ بھی بتاتے کہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے اگر ان کے پاس تو اس کے پیچھے کون تھا، اور جس کا وہ ذکر خود بھی کرتے تھے گجرانوالہ تقریر میں، آج انہوں نے اس سے بھی گریز کیا۔ گجرانوالہ تقریر کے بعد ثاقب نثار کی آڈیو کے بعد پھر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر وہ لوگ پیچھے اس وقت تھے تو وہ آج کیوں خاموش ہیں، اور اگر وہ تھے تو پھر ان کو ایکسٹینشن کیوں دی۔ یہ ساری باتیں پھر یہ آدھا سچ ہے نا سر، ثاقب نثار تک کا سچ ہے۔ اچھا دیکھیں، میرا اس بارے میں ایک اور ویو ہے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل نیریٹو کی بات ہے کہ نواز شریف نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ اصل میں تو اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایکسٹینشن وزیر اعظم دے یا نہ دے یہ وزیر اعظم کی مرضی ہے۔ قانون نے صرف وزیر اعظم کو بااختیار کیا کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد عمران خان نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، اور اس قانون کی موجودگی میں شہباز شریف نے باجوہ صاحب کو اس سے اگلی ایکسٹینشن نہیں دی جو وہ لے سکتے تھے 1.5 سال کی۔ تو اختیار تو وزیر اعظم کو دیا گیا کہ وہ سر میرا سوال معذرت کے ساتھ یہ تھا ہی نہیں سر، وردی صاحب سوال یہی تھا ہی نہیں، یہ سوال نہیں تھا، معذرت۔ یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اسمبلی نے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ اسمبلی نے یہ اختیار وزیر اعظم کو دیا، چلے نہیں دی نا، میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے سر، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کل تک ہمیں جو بتاتے، اچھا آپ اس کو جیسے مرضی بیان کر لیں، لیکن لیگل اور فیکچوئل پوزیشن تو یہی ہے کہ اسمبلی میں ایک بل آیا اور اس میں کہا گیا کہ آرمی چیف کو توسیع دینے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے۔ اس پہ ووٹ ڈالا گیا اور ان کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے۔ شہباز شریف نے نہیں دی تھی، عمران خان نے دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، بسرا صاحب آپ کی طرف آؤں گے، لیکن اس سے پہلے میں جنرل صاحب سے ذرا اس حوالے سے بات کر لوں۔ جنرل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو میں آدھا سچ کہہ رہی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ کہ کرنٹ چیزوں پہ معاملات پہ نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، اپنے معاملات پہ بات کی، خان صاحب کی بھی بات کر لی، 2013 کے دھرنے 14 کے دھرنے کی بھی بات کر لی، ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیکس کی بھی بات کر لی، لیکن جو گجرانوالہ جلسے میں جو باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی گئی تھیں، عوام کو بتائی گئی تھیں، اور اگر جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ان کے پاس آڈیو موجود ہے، آڈیو لیکس، تو وہ کس کی ایما پر وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ ہدف کر گئے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ آدھا سچ ہے، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہیں لگ بھگ سچ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت آپ کو پتہ ہے قابل قدر سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، عنقریب وہ دوبارہ سے اس کا چارج بھی سنبھال لیں گے۔ لیکن ایک دو سوال ضرور اٹھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ شکایت کر کس سے رہے ہیں؟ اب تو وہ خود حکومت میں ہیں، پی ایم ایل این حکومت میں ہے، تو جو کرنا چاہیں کر لیں۔ اس میں ابھی شکایت، اور یہ بھی ہے دیکھیں کہ سائیکل انہوں نے ہی توڑنا ہے۔ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں بڑی، یہ جس دائرے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے ہی توڑنا ہے۔ اب اگر وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا اور لوگوں نے یہ کروایا، اور ثاقب نثار صاحب کے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو ہے، اس پر تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آپ کس اتھارٹی کے تحت آپ نے آڈیو رکھا ہوا ہے، کیوں نہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ قائم کیا جائے، یا آپ کو بلایا جائے سوو موٹو میں کہ ہاؤ کین یو ریکارڈ چیف جسٹس کے، اور آپ کہہ رہے ہیں سر عام کہ میرے پاس موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے بہن کہ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان کے پاس پورے اختیارات نہیں تھے اور جو یہ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ آج کی حکومت وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو کہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ بھائی سائیکل آپ نے توڑنا ہے۔ آپ اب اس گود میں بیٹھے ہیں جس گود میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ اتریں گود سے، آپ سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں، آگے بڑھیں تو شاید وہ گود خالی ہو جائے۔ اس گود کو کون بھرا رکھتا ہے، کون ہرا بھرا رکھتا ہے، یہ ہے سوال۔ اس کا جواب اگر مل جائے، اور پھر یہ کہ شکایت کس سے کر رہے ہیں، اپنے بھائی سے کر رہے ہیں یا کہ اپنی اس کابینہ سے کر رہے ہیں، ان سب کے اوپر تو ان کی اجارہ داری ہے اس وقت۔ تو یہ ذرا باتیں سوچنے کی، باقی بات جو وہ کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے۔ جی بات وہ بالکل غلط نہیں کر رہے، بات بالکل صحیح ہے،
اور اگر اب تو سبق عمران خان صاحب کو بھی جو سب بڑے قصیدے ہر دفعہ پڑھتے تھے کہ کون سا پیج کون سی اللہ کتاب ایک پیج پر ہوتے ہیں، اب ان کو بھی شاید سمجھ میں آ گیا ہو. لیکن نواز شریف صاحب کو کیا ابھی تک سمجھ میں آ گیا ہے؟ نظریاتی ہو گئے تھے، گجرانوالہ تقریر کی تھی، اور اب کہ جو سازشی ٹولہ تھا اس کا احتساب ہونا چاہیے. بٹ جنرل صاحب بالکل درست فرماتے ہیں، وہ احتساب کون کرے گا؟ آپ کے بھائی حکومت میں، آپ اپنے بھائی کو کہہ دیجئے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ تمام کرداروں کا احتساب ہونا چاہیے جو سیاسی یا سازشی کردار تھے. بسرا صاحب معذرت کے ساتھ ایک بریک لیتی ہوں تاکہ آپ کی بات کو کاٹنا نہ پڑے. 2014 کے دھرنے کی بات شروع ہوئی ہے تو ذرا وہیں سے بات کو شروع کر لیتے ہیں اور اب یہاں آج تک کی اس حوالے سے بات کریں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت ضائع بالکل بھی نہیں کرنا. شوکت بسرا صاحب جو باتیں ہو رہی ہیں، اور میں حیران اس لیے ہوتی ہوں کہ پی ایم ایل این جو باتیں ہمیں بتاتی تھی یا آج تک بتا رہے ہیں کہ 2013 میں یہ ہوا، پھر 14 میں یہ ہوا، پھر 17 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، پھر 18 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور اسے نام لے کے بتاتے تھے، لیکن آج وہ خاموش ہے. سازشی کرداروں کا احتساب ہونا چاہیے. آپ ایک وکیل بھی ہیں، احتساب کون کرے گا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ نادیہ مرزا، میاں نواز شریف جس شخص کا نام ہے نا، یہ ان کی ساری سیاست ہے کہ چور نالے چتر. یہ وہ سازشی ٹولہ ہے، اور میاں نواز شریف نے اپنی سیاست کا آغاز جنرل ضیاء الحق کی گود سے کیا. وہاں سے سیاسی نہیں، یہ چھوڑ دینا بسرا صاحب، یہ تمید نہ باندھیں، معذرت کے ساتھ یہ تمید نہ باندھیں. بات کریں احتساب کون کرے گا. جنرل جیلانی کی گملے میں یہ بڑے بڑے، اور پاکستان کی سیاست میں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا سازشوں کا، ڈیلوں کا، لوٹ مار کا، کرپشن کا، پاکستان کی جو سیاست آج جس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے، اس میں صرف اور صرف اگر بسرا صاحب احتساب کا طریقہ کار کیا ہوگا اور احتساب کون کرے گا؟ آپ احتساب کی بات کرتے ہیں. میں نے بھی کہا نا چور والے چتر. حالت یہ ہے کہ نواز شریف سے یہ پوچھیں کہ آپ نے لنڈن پلان بنایا، آپ نے الیکشن ڈیلے کروائے، آپ نے رانا ثناء اللہ کے ذریعے جو ظلم جبر تحریک انصاف پر کروایا، ہمارے جو 9 مہینے ابھی ہوا. اور نواز شریف کی اب سیاست ہے کیا؟ مجھے لودھی صاحب کا بڑا احترام ہے، انہوں نے کہا بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر. جن صاحب، اب حالت یہ ہے، اگر میاں نواز شریف ہارا ہوا ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، مریم بی بی ہاری ہوئی ہے، شہباز شریف ہارا ہوا، تو جیتا کون ہے؟ 17 سیٹوں کے ساتھ. اب میری بات مکمل کر لوں. نہیں نادیہ ایسے نہیں. اب ان کی حیثیت تو ایک کاؤنسلر بننے کی نہیں ہے جو کہتے تھے کہ ہمارا قلعہ ہے لاہور والوں نے ان کا سیاسی جنازہ نکال دیا. اب کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ یہ گوال منڈیلا بننے کی کوشش نہ کریں. یہ اپنے وہ جو بھائی ساتھ بٹھائے ہوئے تھے. بس کر دیں بسرا صاحب، بس کر دیں. اچھا رک جائیں باپ. انہوں نے بیڑا گھر کرتا ہے پاکستانی سیاست دا. آپ کہہ رہی ہیں بس کر دیں. مزمل سروردی صاحب، بڑا سیدھا سوال کرتے ہیں نادیہ، بڑا معصومانہ سوال ہے. انہیں کہیں 2014 سے شروع کر لیں. آپ بھی دیکھیں نا کل کی فوٹو لیک کی تحقیقات. او بھائی 85 ارب کا ڈاکہ ڈالا اپنے گندم. اچھا بسرا صاحب پلیز ایک سیکنڈ کی جائیدادیں نہیں کریں دبئی کے اندر. بسرا صاحب ٹھہر جائیں پانی پیئیں. مزمل سروردی صاحب ذرا فرمائے گا 2 باتیں. ایک سیکنڈ. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سازشی ٹولے کا احتساب ہونا چاہیے. احتساب کا طریقہ کیا ہوگا؟ کون کرے گا احتساب؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک ہوں میں پوچھتا رہوں گا مجھے کیوں نکالا. سر ایک سیکنڈ، کیا نواز شریف صاحب واقعی واقف نہیں ہے کہ کس نے نکالا، کیوں نکالا؟ خاندان سے بڑا ہے ہی نہیں. ہمیشہ وہ پیر پگاڑا کہتے تھے کہ جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں، اور جب بسرا صاحب مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ تو ڈیل کرتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا ان کا. اچھا رک جائیں. رک گیا. مزمل سروردی صاحب تھینک یو. دیکھیں، آپ نے کہا احتساب کون کرے گا. ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی ٹکٹیں فروخت کرنے کی آڈیو آئی، اس پر سٹے کس نے دیا ہوا ہے کہ تحقیقات نہ ہو سکیں؟ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا آڈیوز کی تحقیقات کے لیے، اس پر سٹے کس نے دیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن تحقیقات نہیں کر سکتا ساسو ماں کی آڈیوز کی؟ تو اس ملک میں آڈیوز کی تحقیقات روکنے کے لیے عدلیہ نے حکم امتناعی دیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی تحقیقات نہیں ہونے دیتی ہے. اسی لیے ثاقب نثار کی اس آڈیو کی بھی تحقیقات نہیں ہوں گی، اور حکومت تو تحقیقات کرے تو عدالت سے سٹے آ جائے تو اس تحقیقات کی کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب سادہ سی آڈیو ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نے 1 کروڑ روپے میں ٹکٹ بیچا، اور وہ کہہ رہے ہیں ابو نے ٹکٹ چینج کرا دیا، آپ پیسے پہنچا دیں. اس کی تحقیقات ہو سکی آج تک؟ میرا مطلب بابر سر آپ مجھ سے کہیں شاید
اب بابر سر ورزی صاحب آپ مجھ سے کہیں شاید سینئر ہوں گے اور تجربے کار ہوں گے، یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہوتی ہیں یہ سر یہ جو آڈیو جس نے ریکارڈ کی اس کو سزا دے دیں، جس نے پیسے لیے ہیں، کرپشن کیا ہے، ٹکٹیں بیچی ہیں پی ٹی آئی کی، اس کو بھی تو سزا دے دیں، اس کو امیونٹی دے دیں۔ اچھا ایک سیکنڈ جنرل صاحب ذرا آپ اس میں اس کی تصدیق کیجئے گا۔ بیسٹ آف مائی نالج یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں، جو ویڈیو لیکس ہوتی ہیں، جو خود ہی ایک غیر قانونی عمل ہے، وہ کسی عدالتی کارروائی کا یا عدالت میں ایز اے پروف ثابت پیش نہیں کی جا سکتی، ثابت نہیں ہوتی، بیسٹ آف مائی نالج۔ جی ایسے جی پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ درست کہہ رہی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مان لے کہ جی میرے پاس ریکارڈنگ ہے تو اس کے اوپر جو عمل ہونا چاہیے وہ الگ بات، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان فروئی بحث سے نکل کر اس بات پر آنا چاہیے کہ اگر ہمارے سیاستدان اپنا پورا انحصار عوام کی تائید اور عوام کی پاور پہ کریں، عوام کے ووٹوں پہ کریں، تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بھی ذرا کمزوری نظر آتی ہے، وہ جو درمیان میں گیپ ہوتا ہے بٹوین پاور اینڈ جو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اس گیپ کو پر کرنے کے لیے یہ کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آج بھی وہ گیپ ایسے ہی پورا ہوا ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ اپنے لوگ جو پی ایم ایل این کے خود لوگوں نے کہا ہے، کم از کم 3 سے 5 لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو ہمیں لایا گیا ہے۔ تو یہ لایا گیا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو لایا گیا تو آپ آئے کیوں ہیں؟ تو جب تک آپ اس موڈ میں رہیں گے، جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ اس سرکل میں گھومتے رہیں گے، دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، اور دائرے سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں آپس میں ہاتھ ملائیں، اور وہ جو ہری بھری گود ہے اس گود کو بانجھ کر دیں۔ جی وہ گود بانجھ ہوگی تو جو لوگوں کے ووٹوں سے جو بھی آئے گا اس کی توقیر کی جائے، اور پاکستان آگے انشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ ویری ٹرو سر، ویری ٹرو۔ پاکستان کو آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کریں۔ آج بھی وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کرنی ہے تو کر لے گا اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو یہ ایک طرف شوکت بسرا صاحب سارا جھگڑا آپ کا ان سے ہے اور بات بھی ان سے کرنی ہے، تو یہ جو معاملہ ہے نا، انہوں نے مینڈیٹ چرایا، جس نے چرا کے دی اس سے ہمیں بات کرنی ہے۔ تو سر خدا کے لیے تھوڑا سا میچور ہو کے پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا، جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ حل واحد آگے بڑھنے کا یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں ساتھ۔ نادیہ، شریف خاندان کی ٹوٹل سیاست آڈیو ویڈیوز لیک، سازشوں اور ڈیلوں کا یہ منبع ہے، یہ اس کے اوپر ان کی پوری سیاست موو کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں، یہ بیچارے تو کٹ پتلیاں ہیں، ڈمیز ہیں، ممیز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ یہ بھی ڈمیز تھے، یہ بھی کٹ پتلیاں، کل آپ بھی ڈمیز اور کل آپ بھی کٹ پتلیاں تھے، مت بھولیں وہ وقت۔ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، یہاں پر 76 سال میں، نادیہ مجھے بات آپ مکمل نہیں کرنے دے رہی، مجھے انٹرپٹ نہ پلیز کریں۔ 76 سال میں یہاں پر یا آمریت رہی یا یہی پارٹیاں رہیں، پہلا تیری واری پھر ساڈی واری، یہ نواز شریف یا زرداری ٹولہ یہی ہے نا۔ اب حالت یہ ہے کہ آج میاں صاحب فرما رہے تھے مجھے قوم سے بھی گلہ ہے، قوم میرے لیے نہیں نکلی، اور بھائی قوم کا تو آپ پیسہ لوٹ کے کھا گئے، آپ کرپشن کر کے اپنے محلات بنا لیا، اپنے فیلڈ بنا لیا۔ ابھی دبئی لیکس نکلی ہیں، اور یہ پاکستانی کے لیے خبر ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی کرپشن اور ان دونوں خاندانوں کا نام نہ آئے۔ چلے بہت شکریہ بسرا صاحب، بہت شکریہ بسرا صاحب۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں، الٹیمیٹلی واحد حل یہی ہے جو جنرل صاحب نے بتایا کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل کے بیٹھنا ہوگا، اور اب جنگ خود لڑنی ہوگی، اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی۔ جب آپ اپنی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو پھر آپ کے جو گلے شکوے ہیں وہ یہی رہ جاتے ہیں کہ مجھے قوم سے بھی شکوایا، قوم نہیں نکلی، کوئی بھی ایون پارٹی ہو۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شامل، اس سیگمنٹ میں شامل ہونے کے لیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ذرا خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان کیا چل رہا ہے، بیرسٹر صاحب سے بات کریں گے۔ جی ناظرین، بریک میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت کے پی کے انفارمیشن منسٹر ہیں بیرسٹر سیف صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر سیف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بیرسٹر سیف صاحب ذرا یہ سمجھائیے گا کہ خیبر پختونخوا بہت سارے حوالوں سے بڑا حساس صوبہ بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کی اپنی ایک اہم اہمیت ہے۔ یہ اتنے غیر ذمہ دار، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگے، یہ اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات اگر ایک صوبے کے سربراہ کی طرف سے آئیں گے کہ ہم اٹیک کر دیں گے، ہم دعوے بول دیں گے، ہم قبضے کر لیں گے،
اور ہم یہ سب کر لیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ سب نہیں کرتے تو اجازت دیجیے گا ان کا ایک شارٹ چلا دیتی ہوں, پھر اس پہ گفتگو آپ فرما لیجیے گا. آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے. اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا سوچو. ہمیں اس بات میں مت لاؤ, بیٹھو مسئلے کو حل کرو. نہیں کرو گے تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے, اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے. جماعت کے الفاظ ختم ہو جائیں گے, آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی, تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا. اگر اس قسم کی زبان اور اس قسم کا لہجہ کچھ سیاسی مخالف استعمال کرے, اپوزیشن لیڈر استعمال کرے, اور اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن صوبے کا سربراہ سر کیا کر رہے ہیں؟ جی نادیہ, میرے خیال اس سال میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ لیٹنٹ میننگ, اور ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ میننگ, لٹرل میننگ. اچھا. تو بعض الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ مرضی سمجھنے والے کی اور انڈرسٹینڈنگ کرنے والی کی ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں دیکھتا ہے, بعض چیزیں لٹرل معنوں میں آپ دیکھیں تو وہ آپ کو جارحانہ لگتی ہیں, آپ کو بڑی غیر ذمہ دار لگتی ہیں, اور اگر آپ ان کے لیٹنٹ میننگ کو دیکھیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اپنے اپنے زاویہ نظر کی بات ہے. بہرحال خیبر پختونخوا اس وقت پورے پاکستان میں واحد صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم 2 کی حکومتیں چاہے وہ صوبوں میں ہیں چاہے وہ مرکز میں ہیں, ان کا ہدف ہی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. تو جب اس میں ہمارے ساتھ مالی معاملات میں بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں, انتظامی معاملات میں بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ایک سمپل سی مثال دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ نہ ہمارے پیسے ہمیں ریلیز کیے جا رہے ہیں جو ہمارا حق ہے, اور جس کے وعدے بھی بار بار کیے گئے ہیں, اور میڈیا پہ بیٹھ کے وعدے کیے گئے ہیں, ریٹن وعدے کیے گئے ہیں. دوسری طرف ہمیں اب تک ہمارا چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا. ایسا کون سا مطلب آسمان گر پڑا ہے کہ اگر ہمیں اپنی مرضی سے چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ کرائی جائے, لیکن نہیں دیا جا رہا. تو اس قسم کی, یہ تو میں نے آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی مثال دی, اس قسم کے ماحول میں جہاں تصادم کی کیفیت مرکز خود پیدا کر رہا ہے اور بار بار ہر روز پیدا کر رہا ہے, اگر ہمارا چیف منسٹر جارحانہ بیان نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے وہ؟ ان کی جا کے پھولوں کے ہار پیش کرے, وہ بھی اس نے کر دیا. میری بات سنیں نا, ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں گیا, وہ وزیر اعظم سے 2 بار ملے, ہر طرح کی اپیزمنٹ ہم نے کرنے کی کوشش کی, پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ کو ہمارے الفاظ تو نظر آ رہے ہیں لیکن ہماری حالات آپ اگنور کر رہی ہیں. اگر اگنور کر رہی ہوتی نا بیرسٹر صاحب, اگر اگنور کر رہی ہوتی تو آپ سے اپنے پروگرام میں بلا کے پوچھ نہیں رہی ہوتی, اور آپ کو یہ پلیٹ فارم نہیں دے رہی ہوتی. میں پلیٹ فارم دینے کا مقصد ہی یہی ہے کیونکہ آپ یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اور آپ کی باتیں آگے پہنچ رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان آپ کو نظر آ رہے ہیں اور چلیں نہیں آتے نظر, بٹ پوائنٹ از کہ وہ ایک سیاسی بیانات ہے یا واقعی اگر 15 دن میں آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے, آپ کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ حل نہیں ہوا, آپ کے پیسے نہیں ملے, آپ کو چیف سیکریٹری نہیں ملا, تو پھر آپ حملہ کر دیں گے اور قبضہ کر لیں گے اسلام آباد میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ بالکل ہمارے بیانات سیاسی بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے بیانات کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے جو ہم الفاظ کی ادائیگی کے ذریعے اپنے مخاطب کو بتانا چاہتے ہیں. یقیناً ہمارے جو ایشوز ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ اگر ہم جارحانہ بیان بازی نہیں کریں گے تو ہمارا کام آگے نہیں بڑھتا. دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ سی ایم صاحب کی تقریر کو یقیناً وہ ایک سیاسی رہنما ہے, ایلیکٹڈ رہنما ہے, اور وہ اس طرح کی بیان بازی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں سیاسی نہیں تو یہ بیان بازی ہے, اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب قبضہ کچھ کریں گے نہیں. میرا جملہ تو پورے ہونے دیا کریں نا. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ کی لڑائی میں الجھ جاتے ہیں. مطلب آپ خیالات میرے آپ ایکسپریس کرنے کی بجائے آپ اس کو اپنی انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف بیان بازی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ہر سیاسی رہنما بیانات دیتا ہے. بعض اوقات جارحانہ ہوتے ہیں, بعض اوقات نرم ہوتے ہیں. سی ایم نے بھی ایک جارحانہ بیان دیا لیکن اس کی وجوہات ہیں اور وہ آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس لیے یہ جو 15 دن کی ڈیڈ لائن بجلی کے حوالے سے ہے, ہم بالکل اس پر عمل کریں گے. سی ایم نے اور کیا کہا, انہیں یہ تو نہیں کہا کہ میں ٹینک اور F-16 طیارے لے کے اسلام آباد میں چلوں گا. اس نے یہ کہا تھا کہ میں اسلام آباد کی طرف جاؤں گا یا میں پیسکو کے کنٹرول سنبھالوں گا. تو پیسکو کا کنٹرول ہم سنبھال سکتے ہیں کیونکہ ہماری بجلی پیدا ہو رہی ہے, ہم ہی مرکز کو بیچ رہے ہیں وفاق کو. وفاق ہمیں اس بجلی کے بھی پیسے نہیں دے رہا. 1510 ارب روپے ہمارے وفاق کے بجلی کی مت ہے, اور وفاق ہماری بجلی کے بل بڑھایا جا رہا ہے. اچھا, تو اس میں ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے؟ اچھا, اس معاملات کے حل کے لیے کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ کیونکہ جو گورنر ہوتے ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, تو آپ گورنر صاحب سے رابطہ کریں, کنڈی صاحب سے, فیصل کریم کنڈی. گورنر صاحب تو پتیاں کیا کہتے ہیں, پھول کا توڑنا, گلدستے بنانا اور اس طرح کے کاموں کے
تو گورنر کے پاس ہیں، اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی انتظامی اختیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بات کرنا یا نہ کرنا ایک ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئے ہیں مہمان کی طرح ہمارے صوبے میں، ہم انہیں بطور مہمان ویلکم کرتے ہیں، گورنر ہاؤس میں رہیں کچھ دن، وہاں کے ہمارے صوبے کے دیے ہوئے فنڈز جو گورنر ہاؤس کو دیے جاتے ہیں اس کو انجوائے کریں، اس پہ کھانے شانے کھائیں، دعوتیں کریں۔ ان کا تعلق آپ کے صوبے سے نہیں ہے؟ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا تعلق آپ کے صوبے سے نہیں ہے؟ تو میں نے تو یہ نہیں کہ میں نے کوئی کبھی اس پورے جواب میں نے کہیں یہ اشارہ بھی دیا کہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے کہا وہ آئے ہمارے صوبے میں مہمان ہیں۔ اس کا ہاں مہمان کے طور پہ گورنر ہاؤس میں موجود ہے، میں نے گورنر ہاؤس کی بات کی، تو وہ گورنر ہاؤس میں بطور مہمان ہے، وہ رہے وہاں پہ، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اس لیے ان اختیارات کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی رول نہیں بنتا۔ لیکن ایک چیز میں بالکل آن ریکارڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ بذات خود ایک بدنیتی پر مبنی اور تعصب پر مبنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بے تحاشا سینئر، معتبر اور بہت ہی زیادہ سٹیٹس رکھنے والے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ موجود ہے۔ ان میں سے کسی کو کرنے کی بجائے، اپوائنٹ کرنے کی بجائے صرف اور صرف اس شخص کو گورنر اپوائنٹ کرنے کا مطلب ہی علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود ہے، پی ٹی آئی سے بنا دیتے کسی کو؟ میں نادیہ اب آپ کے پاس وہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہیں معتبر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود ہے؟ میں نے کہا پیپلز پارٹی کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک ہے، کی ایک جماعت رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب وائپ آؤٹ ہو چکی ہے، اس کے کئی لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کسی کو بنایا جا سکتا تھا، لیکن فیصل کریم کنڈی کا بنایا جانا صرف اور صرف بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ہم اریٹیٹ نہیں ہو رہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ he must not poke his nose in the affairs of KP province. بس اوکے فائن، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر سیف صاحب۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کوشش کی تھی، اور باوجود اس کے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کو، علی امین گنڈاپور صاحب کو، کہ کیوں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، کیوں انہوں نے محسن نقوی سے ملاقات کی، لیکن یہ انیشیٹو ان کی طرف سے پھر بھی لیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اور ان کو یقین دہانی کے باوجود اگر ان کو چیف سیکریٹری بھی نہیں دیا جا رہا اور ان کے فنڈز بھی ریلیز نہیں کیے جا رہے، تو آلدو کہ ٹھیک ہے شاید ان کے طریقہ کار سے ہمیں اور آپ کو یا کسی کو اختلاف ہو، لیکن جو بات ہے یا جو مطالبات ہیں وہ تو بہرحال جینین ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے جو اس وقت کرغزستان میں بشکیک میں صورتحال ہے، اور جس طرح سے پاکستانی طلبہ و طالبات وہاں پہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ بشکیک میں مصری طالبات کی ہراسانی کا ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد ہنگامے اب پھوٹ پڑے۔ مصری طلبہ کی مزاحمت کے بعد یہ پرتشدد واقعات شروع ہوئے، اور مشتعل جو کرغز شرپسندوں نے پاکستانیوں سمیت کئی غیر ملکی طلبہ پر حملے اور مار پیٹ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ براہ راست نشر بھی کی۔ پاکستانی طلبہ کی املاک کو بھی چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستانی لڑکیوں نے حالات یہاں تک ہوئے کہ پاکستانی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے واش رومز میں چھپ کر اپنی جانیں اور اپنی عزتیں بچائیں۔ جو کرغز میڈیا ہے اس پر 29 جبکہ سوشل میڈیا پہ 100 سے زائد زخمیوں کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ شرپسند جو کرغز ہجوم نے مناس ایئرپورٹ کا بھی گھیراؤ کیا، اور پاکستانی طلبہ کی حکومت سے بحفاظت واپسی کی اپیلیں بھی آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو شہباز شریف نے ایک کہا گیا فوری طور پر کہ وہاں پر جائیں اور دیکھیں کہ کیا وہاں پر صورتحال ہے، اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کا سامان کریں۔ لیکن وہاں پر ایگزیکٹلی صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم وہاں پر جو پاکستانی سفیر ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تو وہاں سے کوئی رابطہ نہیں، تاہم انہوں نے اپنا ایک بیان، اپنا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ اپلوڈ کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنتے ہیں۔ کل رات میں یہاں پہ کچھ لوکل ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز اور ان کی پرائیویٹ رہائش گاہوں پر حملہ کیا۔ اس میں تقریباً 6 ہاسٹلز اس حملے کی زد میں آئے ہیں۔ کرغز حکومت کی اطلاع کے مطابق 14 بین الاقوامی نیشنلز ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ مشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل شاہ زیب اس وقت کرغز نیشنل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مشن کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو کرغزستان میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ کرغز حکومت نے ہمیں یقین دلایا ہے
کہ غیر ملکی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو مکمل طور پہ یقینی بنایا جائے گا۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کرگز پولیس بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس ہے۔ ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے پڑھ دیا ہے، شہباز شریف نے کہہ دیا، وزیر اعظم نے کہہ دیا، نائب وزیر اعظم نے کہہ دیا، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، تاہم امین مقام صاحب کو کہا ہے وزیر اعظم نے کہ آپ وہاں پر جائیں، جو صورتحال اس وقت ہے یا جو ہمیں بتائی کم از کم آفیشلی جو بتائی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم اپنے ذرائع سے دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ 2 طالب علم وہاں سے موجود ہیں، بلکہ 2 موجود ہیں، اور ایک وہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہے، میل اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی ہے ہمارے ساتھ، اور ان کی حفاظت کے لیے بھی اور دیگر کچھ معاملے کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے بھی ہم ان کے نام نشر نہیں کر رہے، اور ان کی بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے نام نشر نہ کیے جائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں 2 طالبات۔ بیٹا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اب مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو سنوایا بھی، کہ حالات بہتر ہیں، حالات کنٹرول میں ہیں، ایک طالب علم زخمی ہے، باقی جو حکومت ہے، قرض حکومت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ سے رابطے میں ہیں، تمام چیزیں سب اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ نا حالات کنٹرول میں اس لیے ہیں کیونکہ آج سارا دن کل پوری رات یہ لوگ ہاسٹلز میں گھس کے، فلیٹس میں گھس کے بچوں کو مارتے رہے ہیں، اور بہت شدید مار پیٹ کیا، لوہے کے راڈ سے، لوہے کی کرسیوں سے، اور ایک اسٹوڈنٹ کو نا 6 فلور سے 1st فلور تک گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے ہیں، اور اگلی صبح وہ سارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے مطلب یونیورسٹی والے اور ہاسٹل کی انتظامیہ وہ ان کو CT اسکین کے لیے لے کے گئے ہیں، لیکن بہت اسٹوڈنٹ زخمی ہیں۔ وہ پاکستانی تھے جن کو گھسیٹتے ہوئے لائے؟ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے اور جن کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے اور ان کو مارا، اور یہ لوگ بہت شدید تشدد کر رہے ہیں اور ٹارچر کر رہے ہیں، اور آج دن کو سب لوگ اپنے اپنے رومز میں بند رہے ہیں، ہم بھی اس وقت بالکل لائٹس آف کر کے اپنے رومز، اپنی ونڈوز بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ ہاسٹلز میں سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے؟ سیکیورٹی گارڈ یا گورنمنٹ کی جانب سے کس طرح سے وہ ہاسٹلز کے اندر گھسے ہیں شرپسند؟ ہاسٹل میں سیکیورٹی مطلب کوئی ایک آدھا سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ ونڈوز اور دروازے توڑ کے اندر گھسے ہیں، وہ لوگ تعداد میں کافی زیادہ ہوتے ہیں نا، اور صرف ایک وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ پولیس جو ہے نا یہاں کی، وہ بالکل ان کو جس طرح سے روک نہیں رہی، یا کوئی لاٹھی چارج کریں یا ان کو روک کے، وہ بس 1-2 پولیس والے کہیں نظر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ آپ کی کوئی فرینڈ بھی ہے اس وقت؟ اچھا، آپ بھی ذرا مجھے یہ بتائے گا، آپ نے کہا کہ سبھی آپ لائٹس آف کر کے اپنے فلیٹ میں یا جو بھی آپ کی اکاموڈیشن ہے وہاں پر آپ لوگ روم میں اپنے موجود ہیں، کب سے یہاں پر آپ محصور ہیں؟ ہم لوگ کل رات سے تقریباً 10 بجے جب یہ نیوز آنا شروع ہوئی ہے تو تب سے ہم لوگ اندر بیٹھے، ہم نے ایون کہ آج سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھی ہے کہ باہر سورج۔ اور کھانا پینا؟ کھانا ہمارے پاس ایز یوزول جو تھوڑا بہت پڑا تھا ہم نے اس سے مطلب کھایا ہے، وہ بھی شام کو، کیونکہ کسی کو کوئی کھانے کا ہوش نہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ اب نیکسٹ ہونے کے والا ہے، اور ایون کہ ہمارے ٹیچرز ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ چاہیے، لیکن وہ بھی کہاں تک کر سکتے ہیں کہ جن کی یہاں کی پولیس ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اوکے، اور پاکستانی سفارتخانے سے کسی قسم کا رابطہ نہیں؟ ان کو رات کو ٹرائی کرتے رہے کالس، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کال نہیں اٹھائی، اور ایون کہ ان کو کسی بات کا بھی پتہ نہیں ہے، اور جو بات ان سے کی جاتی ہے تو وہ آگے صرف آ کے یہ بیان دے دیتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن وہ کم سے کم یہ تو دیکھیں گے جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آخر ہے کس حال میں۔ ان کو آپ نے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں اپنے کمرے کے اندر کم از کم؟ نہیں، ہم بالکل اس طرح نہیں محسوس کر رہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میرے ساتھ ایک اور طالب علم موجود ہے، میل اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا مجھے بتائے گا کہ جس طرح سے یہ طالبات بتا رہی ہیں کہ کل رات 10 بجے سے فلیٹس کی لائٹس بند کر کے، یا جو بھی ان کا کمرہ ہے اپنے کمرے کی لائٹس بند کر کے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ڈیفینیٹلی ختم ہو جاتی ہے، کوئی اسٹور تو نہیں کرتا، کیا حالات ہیں وہاں پر؟ ہمیں تو سب اچھا کی بتائی جا رہی ہے، کتنے پاکستانی اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے ہیں اور کیا کسی کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ پوائنٹ بتاؤں گا کہ کل رات سے صرف آج نہیں، آج 10 بجے سے نہیں،
کل رات 10 بجے سے بالکل کل رات 10 بجے سے جی کل رات 10 بجے سے ہم فلیٹس میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, نہ گروسری ہے, کچھ بھی نہیں ہے فلیٹ میں, لائٹس آف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, شور نہیں کرنا ہے, بالکل اٹھنا بیٹھنا وہ بھی نہیں کرنا ہے, بس کھانا کیسے کھا رہے ہیں؟ کھانا جن کے فلیٹ میں کچھ پہلے سے پڑا تھا گروسریز وغیرہ وہ ہے, اور جن کے پاس نہیں تھا تو بس وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں کس طرح مینیج کر رہے ہیں باقی سب. اچھا, تو کیا آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ کتنے پاکستانی جو ہے وہ زخمی ہیں, یا کیا کسی کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع ہے؟ ابھی تک گروپس میں جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے گروپس میں جو خبریں آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں ہم, تو اس میں تقریباً 30+ اسٹوڈنٹس وہ بتائے جاتے ہیں کہ کچھ مائنر انجری ہے اور کچھ زیادہ سیریس ہیں, لیکن اور اس کے علاوہ جو ہاسٹل پہ کل رات اٹیکس ہوئے اس سب میں کافی اسٹوڈنٹس انجری ہوئے, لیکن یہ لوگ بتا نہیں رہے, ایگزیکٹ نہیں بتا رہے. اور ہائر اتھارٹیز جو ہے یہاں پہ مینجمنٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آگے بات شیئر نہ کرو, ویڈیوز وغیرہ پوسٹ نہ کرو. ایون جو ہاسٹل کا ان لوگوں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہ لوگ بھی تب یہی بتا رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے, لیکن ابھی تک ٹھیک کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی گروپس میں ویڈیوز آ رہی ہے, اور یہ حملے ابھی بھی جاری ہیں. جی ابھی بھی فلیٹس پہ ناکنگ کر رہے ہیں, دروازوں پہ, ہاسٹل پہ, گروپ میں ساری ویڈیوز وہ بھیج رہے ہیں. اچھا, آپ لوگ کی شکایت یہ ہے کہ جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, لیکن آپ کے ساتھ جو دیگر غیر ملکی طلبہ و طالبات ہیں, انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, یا دیگر اور بھی, ان کے اپنے سفارتکاروں کی طرف سے یا ان کے سفارت خانے کی طرف سے ان کو تعاون ہو رہا کیا جا رہا ہے؟ یہی تو کل سے سننے میں آ رہے. ہاسٹل انڈین ایک ہاسٹل تھا جو مین ہاسٹل تھا ان کا, تو اس سے باقی پولیس بھی ٹائم سے پہنچی تھی سب کچھ, تو وہ ہاسٹل میں اندر کوئی نہیں گھسا ہے. باقی پاکستانی کمیونٹی اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی ہاسٹل تھے, ایک مین ہاسٹل جو تھا IUK ہاسٹل ہمارا جو تھا, اس میں تو اتنی کافی توڑ پھوڑ کی ہوئی ہے, اور وہاں پہ جو گرلس تھی ان کے عزت وغیرہ سب کچھ, مطلب کوئی چیز سیف نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کا نام تو نہیں لینا چاہ رہی کیونکہ معاملے کی جو حساسیت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, میں جو ہماری بچیاں میرے ساتھ ہیں ان کی ایک دفعہ پھر میں ایک ڈیمانڈ صرف آگے رکھوں گا, کیونکہ ابھی جو سچویشن جاری ہے ہماری اس میں نہ فلیٹ میں کھانے پینے کا کچھ سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کو میڈیکل اسسٹنس بھی چاہیے, کوئی انجری ہے, کوئی ویسے مینٹلی ٹارچر ہوا ہے, تو پینک ہے سب. اچھا, مجھے مختصراً بتائیں کہ اس وقت ایگزیکٹلی آپ پرائم منسٹر آف پاکستان سے کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم بس یہی مطالبہ کریں گے کہ ہمیں سیف پیسج مل جائے ایئرپورٹ تک, فلائٹس ارینجمنٹ ہو جائے. آپ فوری طور پہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں؟ فوری طور پہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ یہاں پہ جو مینٹل ٹارچر مل رہا ہے کل سے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی سروائیو کر پائے گا. آپ اپنی فیملی سے رابطے میں ہیں؟ جی فیملی سب رابطے میں, وہ بھی پریشان ہوگی. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے کس شہر سے, کس صوبے سے آپ کا تعلق ہے؟ میں بس صرف اتنا بتاؤں گا کہ میں سوات سے ہوں. ہاں ظاہر ہے, اتنا ہی پوچھنا چاہی تھی. اچھا ٹھیک ہے, جو بچیاں میرے ساتھ ہیں, جی بیٹا آپ لوگ, اور ایک بات اور کچھ اسٹوڈنٹس کے پاسپورٹ بھی جو ہے وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہے, وہ کسی کو نہیں مل رہا ہے. تو یا تو ہمیں گرین کوریڈور والا وہ پرووائڈ کر دیں, یا ہمیں ویزا وغیرہ پاسپورٹ سب ٹائم سے دے دو اور فلائٹ ارینج کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو بچیاں میرے ساتھ ہیں وہ ذرا بتائے گا کہ آپ لوگ اپنی فیملی سے رابطے میں ہیں, فیملی کتنی پریشان ہے آپ لوگوں کی, بچیوں سے, جو بچیاں میرے ساتھ ہیں؟ ایک سیکنڈ, میں ان بچیوں سے مخاطب ہوں جو ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں جی, ہم لوگ اپنی فیملی سے کانٹیکٹ میں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بالکل بھی سیف فیل نہیں کریں, کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں اور ڈورز ناک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے ہیں, لیکن وہ پولیس والے نہیں ہوتے, وہ یہی لوکل لوگ ہوتے ہیں. اچھا, جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, سوری بیٹا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے؟ بہت زیادہ ہراس کر رہے ہیں. کل بھی جب وہ ہاسٹل میں انٹر ہوئے اور ادھر ادھر, تو انہوں نے بچیوں کے کپڑے تک پھاڑ دیے, اور ان کو کسی بات کا کوئی احساس نہیں ہے, اور وہ جس حد تک گرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں وہ اس حد تک گر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شرپسند ہاسٹل کے اندر داخل ہوئے انہوں نے بچیوں کے کپڑے پھاڑے؟ ہاں جی, سننے میں تو ایسی آیا, کیونکہ کافی لوگ ہیں, مطلب
وغیرہ میں میسیجز وغیرہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سب اسٹوڈینٹس آپس میں کانٹیکٹ میں آنا، تو جس کے ساتھ بھی جو انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ آگے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ امان میں رکھے، جلد از جلد آپ کو اپنے وطن پاکستان لے کر آئے، اپنی فیملی سے ملائے۔ کوئی ذرا پاکستانی حکومت سے، وزیر اعظم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم بس یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہماری یعنی کہ ریسکیو کیا جائے یہاں سے باحفاظت طریقے سے، کیونکہ ذرا سا بھی باہر نکلیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ لوگ گاڑیوں میں اٹھا کے اندر ڈالنے لگ جاتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں اور گھروں کے اندر گھستے ہیں۔ تو وہ ایئرپورٹ تک جانے کے لیے کوئی سیف پیسج نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے پاس۔ ٹیکسی والے یا آپ واپس آنا چاہتی ہیں اپنے وطن پاکستان؟ جی ہم لوگ اوکے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ پاکستان کے کس شہر سے، کس صوبے سے آپ کا تعلق ہے بیٹا؟ جی ہم لوگ لاہور سے۔ لاہور سے آپ دونوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہم دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے، اور جلد از جلد جس طرح سے آپ خواہش کر رہی ہیں کہ وطن واپس آئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ملیں۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور کرغز میڈیا کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سب اچھا ہے، حالات کنٹرول میں، لیکن اب اس میں پاکستانی سفارت خانہ اپنے تئیں کتنی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایسٹ وہ رابطے میں نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میسج انہوں نے کر دیا ریکارڈ، ہمیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی حالات کنٹرول ہو جائیں گے، ضرور ہو جائیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے۔ ایک دم سے فوری طور پہ آپ ان کو ٹریول نہیں کرا سکتے، ٹریولنگ ارینجمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن دلاسا دے سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی ڈھارس بڑھا سکتے ہیں۔ ایک ان کو مورل سپورٹ ایسے میں درکار ہوتی ہے۔ بچیاں جو اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے دور ہوتی ہیں، تو اتنا ہی کر دیجئے۔ پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔